السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایڈجسٹنگ اینڈ کلوزنگ انٹریز کے بارے میں. سب سے پہلے جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے وہ یہ کہ واٹ از ایڈجسٹمنٹ. اگر ہم ایڈجسٹمنٹ کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس کی وہ تمام تر ٹرانزیکشنز جو اب تک ہم نے اپنے بزنس ریکارڈ میں ریکارڈ نہیں کی یا جن کو ریکارڈ کیا جانا چاہیے تھا جو اب تک ریکارڈ نہیں ہوئی. اور ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی انفارمیشن ہماری ہے وہ ساری کی ساری اس اسپیسیفک ٹائم پہ ریکارڈ ہو جائے. اس کے بعد بات آتی ہے کہ واٹ از ایڈجسٹمنٹ انٹریز. تو ایڈجسٹمنٹ انٹریز بیسیکلی کیا ہے کہ ریفلیکٹ کرتی ہے کن چیزوں کے بارے میں جو کہ ان ریکارڈڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اور ان ریکارڈڈ ایکٹیویٹیز کا تعلق کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کام ہو چکا ہوتا ہے یا جو ہم کام کر چکے ہوتے ہیں اس کے جو سورس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے. انکمپلیٹ انفارمیشن کو ہم ریکارڈ نہیں کرتے تاکہ آگے جا کے کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ انکمپلیٹ انفارمیشن جتنی بھی ہوتی ہے اس کو ہم سائڈ پہ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی وہ انفارمیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم ود دی ہیلپ آف ایڈجسٹنگ انٹریز ان کو اپنے پاس پراپرلی ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ پراپرلی اپڈیٹ ہو جائے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیچر آف ایڈجسٹنگ پروسیس کی. اور ایڈجسٹنگ پروسیس بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایکروول بیس اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس بارے میں بات کرتی ہے جس کا تعلق GAAP یعنی جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل سے ہے. اگر ہم ورڈ ایکروول کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا یا پھر جمع کرنا. اب ہم جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سورس ڈاکومنٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے یا انکمپلیٹ انفارمیشن ہے تو ہم اس کو اس وقت تک ریکارڈ نہیں کرتے جب تک اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے پاس نہ آ جائے. اس کو آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایکروول بیس اکاؤنٹنگ سسٹم ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی ریکارڈ ہو جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس اکاؤنٹنگ کے بہاف پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس اکاؤنٹنگ کانسیپٹ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو ریونیو ہے اور ایکسپنسز ہیں وہ ایک ہی ٹائم فریم کا ان سے تعلق ہونا چاہیے, یعنی سیم پیریڈ میں وہ موجود ہونی چاہیے. اور جب ہم اس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کانسیپٹ کو نام دیتے ہیں میچنگ کانسیپٹ کا اور میچنگ پرنسپل کا. اکروول بیس اکاؤنٹنگ کی جب ڈیفینیشن کی بات ہوتی ہے تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ اکروول بیس اکاؤنٹنگ یہ کہتی ہے کہ ریونیو آر ریکگنائز وین ارن regardless of whether cash has been received, اور expenses are recognized when incurred regardless of cash payment. مطلب اس بات کو دیکھا جائے تو اکروول بیسس جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ریونیو کو ارن ہونا یا پھر ایکسپنس کا خرچ ہونا, دونوں صورتوں میں اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکروول اکاؤنٹنگ کا. اگر ہم ایک اور ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ جو میتھڈ ہے اس میں کیا ہے کہ ریکارڈ ریونیو اینڈ ایکسپنسز وین دے انکرڈ, یعنی جس ان کو اس وقت ریکارڈ کر دیا جائے جب وہ خرچ ہوں. اب جو اہم بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو ٹرم ایکروول ہے بیسیکلی وہ ریفر کر رہی ہے انڈیویجول انٹری ریکارڈنگ ریونیو اور ایکسپنسز ان دی ایبسنس آف کیش ٹرانزیکشن, یعنی ان دی ایبسنس آف کیش ٹرانزیکشن ریونیو اور ایکسپنسز کو جو ریکارڈ کرنے کا نام ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں ایکروول بیس اکاؤنٹنگ سسٹم. اس کے بعد جب بات کی جاتی ہے میچنگ پرنسپل کی تو میچنگ پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ دیٹ ایکسپنسز شوڈ بی میچ ٹوگیدر ود دی انکم دے پروڈیوسڈ ان دا سیم ٹائم پیریڈ. مطلب میچنگ پرنسپل ایکسپنسز اور ریونیو کا سیم ٹائم پیریڈ میں میچ ہونا ضروری ہے, اور اس کانسیپٹ کو ہم نام دیتے ہیں دی میچنگ پرنسپل اور دی میچنگ کانسیپٹ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے وہ کون کون سے اکاؤنٹ ہیں جن میں ایڈجسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی 4 اکاؤنٹس ہیں جن میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یہ جن کے لیے ہم ایڈجسٹمنٹس کو پاس کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے پری پیڈ ایکسپنسز کی. پری پیڈ ایکسپنسز نارملی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم خرچے سے پہلے ہی اس کی پیمنٹ کرتے ہیں, یعنی ایڈوانس میں پیمنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ارنڈ ریونیو کی. ارنڈ ریونیو کا بیسک پرپز کیا ہے؟ ارنڈ ریونیو کیا ہے کہ بعض اوقات کام کے کرنے سے پہلے یا سروس پرووائڈ کرنے سے پہلے اگر کچھ پیسے ہمارے پاس ایڈوانس کی صورت میں آ جائیں تو ہم ان کو نام دیتے ہیں ارنڈ ریونیو کا, یعنی ایڈوانس ریسیٹ کا.
اس کے بعد بات ہوتی ہے ایکروڈ ریونیو کی. اور ایکروڈ ریونیو بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے, ان ریکارڈڈ ریونیو اور کیش ناٹ یٹ ریسیو, یعنی ریسیویبل ریونیو میں ریسیویبل, یعنی ہم سروسز دے چکے ہیں اینڈ وی آر ویٹنگ کی جی ہمیں جو پیسہ ملنا ہے وہ جلد سے ہمارے پاس آ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ایکروڈ ایکسپینسز کی بات کی جاتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ریکارڈڈ ایکسپینسز اور کیش ناٹ یٹ پیڈ. بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ سیلری جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے کے شروع میں ہی بنائی جائے. جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیلریز کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں, یہ سیلریز ہوتی ہیں ہمیشہ منتھ کے اینڈ میں بنا لی جاتی ہیں. اب منتھ کے اینڈ میں بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے سے ہی ایکسپینس بک کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو لوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ہم اس کے بہاف پر اپنے ایکسپینسز کو پراپرلی ریکارڈ کر کے ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات آتی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کب ہے, یا ایڈجسٹمنٹ کس وقت, یا ایڈجسٹمنٹ انٹریز کس وقت ریکارڈ کی جاتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ریکارڈ کو مینٹین کرتی ہیں. سال کے اینڈ میں اگر کچھ کمپنیز اپنے اکاؤنٹ کو وائنڈ اپ کرتی ہیں, کلوز کرتی ہیں, تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ڈاٹا جو کہ ریکارڈ میں سے رہ گیا ہے اس سے پہلے ایک فارم تیار کر لیا جاتا ہے جس سے ٹرائل بیلنس تک کے بیلنسز بن جاتے ہیں. ٹرائل بیلنس بنانے کے بعد جب کمپنی اس کو ڈاٹے کو کنورٹ کرتی ہے اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی پریپریشن کے لیے, اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی یا جن کے بیلنسز آؤٹ ہیں یا جن میں بیلنسز میں پرابلم آ رہی ہیں, تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بننے سے پہلے, یعنی ٹرائل بیلنس بننے کے بعد ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے سے پہلے ایڈجسٹمنٹ ٹریز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, جس کے بہاف پر ہم اپنا ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس جو ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں کنورٹ کرتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیے جو ڈاٹا ہے وہ پراپر فارمیٹ میں اویلیبل ہو جائے. پرپز آف ایڈجسٹنگ انٹریز بیسیکلی ڈوئل پرپز پہ کام کرتے ہیں. اور ڈوئل پرپز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ کے لیے ریونیو اور ایکسپینسز کا پراپر ریکارڈ ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ کے لیے جو چیز اپڈیٹ ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ ایسٹس اور لائبلٹیز کی. جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ایوری ایڈجسٹنگ انٹریز افیکٹ ایٹ لیسٹ ون انکم اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ اینڈ ون بیلنس شیٹ اکاؤنٹ. ایڈجسٹنگ انٹریز کے 3 بیسیکلی رولز ہیں جس کے بارے میں بتانا ضروری ہے. سب سے اہم بات, ایڈجسٹنگ انٹریز کے اندر کیش کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. دوسری چیز کہ ایڈجسٹنگ انٹریز میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ ریونیو اور ایکسپینسز جو ہیں وہ آپریٹنگ پیریڈس ہیں, وداؤٹ کنسرننگ کہ جی ہمیں ملا ہے یا ہم نے پے کیا ہے, اس کے پراپر اس کا ریکارڈ ہونا. دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں جو ہے اونلی ہیو ون ڈیبٹ اینڈ ون کریڈٹ اکاؤنٹ, یعنی ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے یا پری پیڈ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے, یا جو بھی ریکارڈنگ ہے اس میں ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ایک اکاؤنٹ کریڈٹ. اور تیسری اہم بات کیا ہے ہمارے پاس کہ ایڈجسٹنگ انٹریز ول آلویز ہیو ون بیلنس شیٹ اکاؤنٹ جس کا تعلق ایسٹس, لائبلٹی اور اکویٹی سے ہو سکتا ہے, اینڈ ون انکم اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ جو کہ ریونیو اور ایکسپینسز سے ہوگا, جو کہ اس کی ایڈجسٹنگ انٹریز سے ظاہر ہوتا ہے. The next step in the accounting cycle is to prepare an adjusted trial balance. It's closing time now, جس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اکاؤنٹ بکس ہیں وہ ریڈی ہوں فار دا نیکسٹ ایئر. جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ اور پراپرلی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر دیں گے تو ہمیں یہ بھی آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ ہماری کمپنی پروفٹ میں ہے یا پھر لاس میں ہے. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے ریسیویبل کتنے ہیں, ہمارے پیبل کتنے ہیں. ان سب چیزوں کے جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بزنس کی جو پوزیشن ہے وہ کیسی ہے, اور ہم نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہمارا بزنس کس طرح سروائیو کرے گا یا ہمارا بزنس کس طرح رن ہوگا. جب ہم کلوزنگ انٹریز کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی کلوزنگ انٹریز ہماری وہ جنرل انٹریز ہوتی ہیں جو ہم ہمیشہ اینڈ آف اینڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ بناتے ہیں, جس کا بنیادی مقصد بیلنس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اپنے ٹیمپریری اکاؤنٹ سے ان پرماننٹ اکاؤنٹ کی جانب. ٹیمپریری اکاؤنٹ سے مراد ہمارے وہ اکاؤنٹس ہیں جن کا بنیادی مقصد انکم اسٹیٹمنٹ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ ایٹ دا اینڈ آف فسکل ایئر بنائی جاتی ہیں.
اور ٹیمپریری اکاؤنٹ کو ہم نامینل اکاؤنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. بیسیکلی ٹیمپریری اکاؤنٹ کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے کہ مسٹ بی ریڈیوس ٹو زیرو ایٹ دا اینڈ آف ایچ فسکل اور فائنینشیل پیریڈ. جو اکاؤنٹ اس میں یوز ہوتے ہیں, ہمیں جیسا پتہ ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ کے لیے ہم ہمیشہ ریونیو ایکسپنسز کا سہارا لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اکاؤنٹ اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں ڈرائنگ ہے اور انکم سمری اکاؤنٹ ہے. انکم سمری اکاؤنٹ کا استعمال ٹیمپریری اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. انکم سمری بیسیکلی یوز ہوتی ہے کب, جب ہم سمرائز کرتے ہیں کلوزنگ انٹری کی مدد سے ریونیو اور ایکسپنسز اکاؤنٹ کو. انکم سمری اکاؤنٹ بیسیکلی ایک یونیک اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے نارملی جو بیلنس رہتا ہے وہ نارمل بیلنس رہتا ہے, اور ہم اس کی مدد سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو ایکسپنس اور ریونیو کے اندر کریڈٹ بیلنس آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیٹ انکم ہے. یعنی اگر ریونیو زیادہ ہے اور ایکسپنسز کم ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نیٹ انکم کی صورت میں آتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر اس کے برخلاف ہو جائے یعنی ڈیبٹ بیلنس آ جائے, مطلب کہ اگر ریونیو کم ہو اور ایکسپنسز زیادہ ہوں تو اس صورت میں کمپنی جو ہے وہ لاس سفر کرتی ہے. پرماننٹ اکاؤنٹس کا تعلق بیلنس شیٹ اکاؤنٹ سے ہے, یعنی وہ تمام طرح اکاؤنٹس جو کہ کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لیے یا پھر ملٹیپل اکاؤنٹنگ پیریڈس کے لیے. پرماننٹ اکاؤنٹس کو ہم جو ہے بیسیکلی ریئل اکاؤنٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور اگر ہم ان میں استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کی بات کریں تو اس میں جو ہیں وہ ہیں ایسٹس ہو سکتے ہیں, ہماری لائبلٹی آتی ہیں اور ہماری اونر سیکورٹیز آتی ہیں. آئی ہوپ ایڈجسٹنگ اینڈ کلوزنگ انٹری پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ.